الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، الحی القیوم سدا زندہ قائم رکھنے والا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہیں دباتی اس کو اونگ اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے ہاں بغیر اس کی اجازت کے، یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اور وہ دائرے میں نہیں لا سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کو سوائے اس کے جس کو وہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی آسمان و زمین کو حاوی ہے، ولا یؤودہ حفظہما اور ان دونوں کی نگرانی اسے تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی العظیم اور وہ عالی شان عظیم الشان ہے۔ گزشتہ درس کے اندر آیت الکرسی کے بعض فضائل بیان کیے گئے تھے اور آیت الکرسی کے پہلے نصف حصے کی تشریح عرض کی گئی تھی۔ آج کے اس درس میں آیت الکرسی کے اگلے نصف حصے کی تشریح عرض کرنا مقصود ہے۔ آیت الکرسی میں 10 جملے ہیں، پہلے 5 جملوں کی تشریح تو آ چکی ہے، چھٹا جملہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ جو ان کے سامنے ہے یعنی جو انسانوں کے اور مخلوقات کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو مخلوقات کے پیچھے ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ سامنے سے مراد وہ کہ جو انسان کو پیدا ہونے کے بعد حالات آئے، اور پیچھے کے سے مراد وہ کہ جو انسان کے مرنے کے بعد حالات ہوں گے یا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کے جو حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب حالات کو جانتا ہے۔ اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ ما بین ایدیہم سامنے سے مراد ہے آئندہ زمانے کے اندر مستقبل تک جتنے حالات پیش آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، تو ما خلفہم کے اندر ماضی کے اندر جتنے واقعات پیش آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ ما بین ایدیہم سے مراد وہ کہ جو انسان کے ظاہری اور کھلا مکھلا اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، اور ما خلفہم سے مراد وہ انسان کے اعمال کے جو انسان سے چھپے ہوئے ہیں اور مخفی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سامنے کے اور پیچھے کے تمام حالات کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال اور اللہ تعالیٰ کے علم کا محیط ہونا بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا محیط ہے کہ زمانہ اور جگہ یعنی کسی جگہ کے اندر کوئی کام ہو، کسی زمانے کے اندر کوئی کام ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اور مخلوق کی یہ حالت ہے کہ چاہے وہ جنات ہوں یا انسان ہوں یا فرشتے ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اتنا حصہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنا علم جس کو دیتا ہے بس اتنا ہی اس کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو علم نہ دے تو اس علم کا کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی جن جو ہے نا اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کو اپنے دائرے میں نہیں لا سکتا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ انسانوں کے پاس یا مخلوقات کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا علم جس کو دینا مناسب سمجھا اتنا ہی علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی تو علم الاولین والآخرین کہ مجھے پہلوں اور پچھلوں کا علم دیا گیا ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے بہت زیادہ حصہ عطا فرمایا ہے۔
لیکن ہے سارے کا سارا اللہ تعالیٰ ہی کا علم ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو سارے اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر سکے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سمندر کا پانی سمجھانے کے لیے، ورنہ تو سمندر کا پانی بھی محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ایسے کہ جیسے سمندر کا پانی، اور انسان کا علم جیسے انگلی آدمی پانی کے اندر ڈبوئے تو اس پانی جو انگلی کے ساتھ جو پانی لگ گیا ہے وہ انسان کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں انسان کے علم کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنا زیادہ علم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ کسی انسان کے پاس گلاس ہے، کسی کے پاس پیالی ہے، کسی کے پاس چھوٹا سا برتن ہے، کٹورا ہے، تو وہ سارے سمندر کے پانی کا احاطہ تو نہیں کر سکتا. سمندر کا پانی میں سے اتنا ہی اس کے اندر آئے گا جتنا اس کا ظرف ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا کیا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کو حاوی ہے. یعنی اس کی کرسی جو ہے وہ سارے آسمانوں اور ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، کائنات ساری کو اس کی کرسی گھیرے ہوئے ہے. کرسی سے کیا مراد ہے؟ یہ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ متشابہات میں سے ہے. کرسی کا لفظ تو ہمیں معلوم ہے اور کرسی کا معنی بھی معلوم ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے. یہ انسان کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ کرسی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا علم، کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ زمین و آسمان کی پوری کائنات کو حاوی ہے. زمین و آسمان کی پوری کائنات میں سے ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ کرسی سے مراد ہے اقتدار اور قدرت. اللہ تعالیٰ کا اقتدار ایسا ہے کہ وہ پوری کائنات کی پر حاوی ہے. پوری کائنات میں جہاں جہاں پر بھی بات چلتی ہے تو اللہ ہی کی چلتی ہے، اللہ ہی کا اقتدار ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. تو چونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر کرسی اقتدار کی علامت سمجھی جاتی ہے، اس لیے اس سے اقتدار کی صفت مراد لینا یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اقتدار ہے وہ زمین و آسمان ساری کائنات کو حاوی ہے. ایک روایت میں آتا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی سند سے ذکر کی ہے. فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کرسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کرسی سے مراد. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا میدان ہو اور اس بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھلا جو انگلی کے اندر ڈالا جاتا ہے، وہ چھلا اگر رکھا ہوا ہو تو یہ پوری جو میدان ہے یہ سمجھو کہ یہ کرسی ہے، اور وہ ایک چھلا جو ہے نا وہ پوری کائنات ہے. یعنی اتنی نسبت ہے، یہ پوری کائنات کے مقابلے میں کرسی اتنی بڑی ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا تو وہ چھلا جو ہے نا پوری کائنات ہے، اور وہ جو میدان ہے وہ پوری کرسی ہے. اس کرسی نے ساری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اتنی بڑی وہ کرسی ہے. اور کرسی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ باللہ اس کرسی پر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اور جو چیز جسم سے پاک ہو، جو ہستی جسم سے پاک ہو، تو وہ مکان کی محتاج نہیں ہوتی. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہیں. یہ کرسی جو ہے نا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی عالی شان ہے کہ ان صفات کا ہم اپنی عقل سے، اپنے علم سے ادراک نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے بعض اوقات ایسی الفاظ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ کے مطابق ہمارے ذہن میں آ سکیں، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا کچھ اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیسی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار اتنا وسیع ہے، اتنا حاوی ہے کہ کائنات میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے اقتدار سے باہر نہیں ہے. کائنات کے اندر سب سے بڑی چیز ہمارے علم کے اعتبار سے سورج ہے. ویسے تو فلکیات والے کہتے ہیں کہ سورج سے بھی بڑے بڑے مہا سورج جو ہے نا کائنات کے اندر موجود ہیں، بڑی بڑی گلیکسیاں موجود ہیں، لیکن ہمارے اعتبار سے سورج سب سے بڑا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے. جب اسے اجازت ملتی ہے تو پھر اگلے دن طلوع ہوتا ہے. تو اتنی بڑی جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اقتدار کے نیچے ہے. اور چھوٹی سی جو چھوٹی چیز ہے، درخت کا ایک پتا گرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے گرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اقتدار کے ماتحت ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور فرمایا کہ ان کی زمین و آسمان کی حفاظت اور نگرانی جو ہے وہ اسے تھکاتی نہیں ہے، اسے عاجز نہیں کرتی کہ زمین و آسمان کی نگرانی اسے تھکا دے، ایسا نہیں ہے. ورنہ دیکھا جائے تو اتنی کائنات کے اندر اتنے زیادہ نظام چل رہے ہیں اور ہر وقت چل رہے ہیں،
تو اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی قدیر اور کتنی قدرت والی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے نظاموں کو چلا رہا ہے. کتنی مخلوقات ہیں، پھر ان مخلوقات میں سے ہر مخلوق کی ضروریات الگ الگ ہیں، پھر ان مخلوق کے افراد بہت سارے ہیں، پھر ان کی الگ الگ ضروریات ہیں. کوئی سمندری مخلوق ہے، کوئی جنگل کی مخلوق ہے، کوئی زمین کی مخلوق ہے، کوئی فضا کی مخلوق ہے، اور پھر ہواؤں کا نظام ہے، بادلوں کا نظام ہے، بارشوں کا نظام ہے، سورج کا طلوع اور غروب ہونا ہے، چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے، ستاروں کا طلوع ہونا اور غائب ہونا ہے، اور رات کا آنا جانا، دن کا آنا جانا، رات اور دن کا چھوٹا اور بڑا ہونا، سردی اور گرمی کا آنا، تبدیلی ہونا موسم کے اندر. یہ بہت سارے نظام ہیں جو پوری کائنات کے اندر ہر وقت چل رہے ہیں، اور ان پوری نظام کے ان سارے کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی سنبھالے ہوئے القیوم ہے، وہی اللہ تعالیٰ سنبھالنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سارے نظاموں کو ہر وقت سنبھالے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ عاجز نہیں آتا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے. یہ دو اسماء حسنہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، ایک عالی اور دوسرے عظیم. علی کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہ علو سے ہے، بلندی سے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے بلند اور بالا ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے بالا اور برتر ہے. اور عظیم سے مراد ہے عظیم الشان، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں اور تمام صفات ثابت ہیں. کوئی خوبی نہیں ایسی، کوئی کمال ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ثابت نہ ہو. سارے کمالات اور ساری خوبیاں اللہ کے لیے ثابت ہیں. دنیا کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی کوئی تعریف ہوتی ہے وہ دراصل اللہ کی تعریف ہوتی ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو علی کا معنی ہے عیوب سے پاک ہونا. اس کا مفہوم سمجھیں کہ سبحان اللہ، جیسے سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی علو و شان کی بدرات کرتا ہے. اور عظیم سے مراد ہے ساری خوبیوں کا حامل ہونا. اس کی بیان کیا جاتا ہے الحمدللہ، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو یہ آیت الکرسی ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور اس کو عظیم تر آیت فرمایا گیا ہے، اور پوری آیات قرآنیہ کا سردار قرار دیا گیا ہے. اور اس کا عنوان آیت الکرسی اس لیے ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، تو اس لیے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اور اس کے پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کئی اسماء حسنہ کا بھی بیان ہے. تو فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، سدا زندہ، سنبھالنے والا، قائم رکھنے والا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے ہاں بغیر اس کی اجازت کے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور مخلوقات میں سے کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہی جتنا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی حاوی ہے سارے آسمانوں اور زمین کو. ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی نگرانی اسے تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ عالی شان عظیم الشان ہے. الحمدللہ رب العالمین.